اور ان کا وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو معافی کس چیز کی؟ بخاری کی گھنکرج کہتی ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے میں بلوائیوں کو ہار پہنائے گئے. پاک فوج کو دی گئی رعایت پر دوبارہ سوچنا چاہیے. ایسے مجرموں کو رہائی ملی تو 9 مئی بار بار ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پنجاب میں پاور شیئرنگ کا معاملہ. دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. اجلاس میں نون لیگ سے پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے کو حتمی شکل دی جائے گی. لاہوریوں کے لیے نئے سال کی پہلی نوید. محکمہ ٹرانسپورٹ نے شہر میں فیڈر بسوں کی تعداد 200 سے بڑھا کر 475 کر دی. سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کے مطابق 2026 میں لاہور کے لیے بسوں کی تعداد بڑھا کر 800 تک کر دی جائے گی. تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدام. محکمہ تعلیم کا 75 سال پرانے اسکول کی تزئین و آرائش کا فیصلہ. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایجوکیشن اتھارٹی سے تاریخی اسکولوں کا ڈیٹا مانگ لیا. ایجوکیشن اتھارٹیز کو 3 روز میں ڈیٹا محکمہ اسکول کو ارسال کرنے کا حکم. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کی لاگت میں ریکارڈ اضافہ. پروجیکٹ میں 24 ارب 24 کروڑ روپے 28 لاکھ روپے اضافہ کیا گیا. انرجی سینٹرز، کیفیٹیریا، مسجد، پارکنگ اور میٹیریل کی لاگت میں اضافے کی بنیاد پر لاگت بڑھ گئی ہے. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا دادا دربار کا دورہ. دربار کے اطراف ٹریفک بہاؤ، تجاوزات کا خاتمہ اور سڑکوں کی ری ماڈلنگ کا جائزہ لیا جائے گا. دربار کی تاسیع اور عالمی معیار کے مطابق تعمیر کے لیے تجاویز طلب کر لی گئیں. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق بھی ہمراہ تھے. صوبائی وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ. لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں ایکو کارڈیوگرافی کی تشخیصی سہولیات کا جائزہ لیا. خواجہ سلمان رفیق کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کی ہدایت. کہا لیب سینٹرز میں مریضوں کو جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. چودھری شافع حسین سے کلیفٹ ہسپتال گجرات کے وفد کی ملاقات. صوبائی وزیر کی ہسپتال کے معاملات بہتر کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی. چودھری شافع حسین نے کہا انسانیت کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے. فلاحی اداروں کو ہر ممکن سہولت دیں گے. کرپشن کا نیاز بیگ کے پٹوار سرکل میں چھاپا. محکمہ ایکسائز کا لاہور سمیت پنجاب بھر میں فیلڈ آپریشن کا آغاز. 30 سے زائد مقامات پر 9000 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی. 230 گاڑیاں غیر رجسٹرڈ اور 1200 گاڑیاں ٹوکن ٹیکس کی نادہندہ نکلیں. نادہندہ پر 2 کروڑ 60 لاکھ 70 ہزار روپے واجب الادا ہے. بجلی چوری کی مد میں لائن لاسز میں اضافہ. نیپرا کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے لیسکو کو جولائی تک کی ڈیڈ لائن مل گئی. لیسکو کو نیپرا کے مقررہ اہداف 10% تک لائن لاسز کا حکم جاری. وزارت پاور ڈویژن نے لیسکو سے آئندہ 5 سال کا پلان بھی مانگ لیا. بجلی چوروں کی سرکوبی کے لیے لیسکو ٹیمیں فیلڈ میں ان ایکشن. 24 گھنٹے میں 28 بجلی چور گرفتار کر لیے. ترجمان لیسکو کے مطابق 455 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. پکڑے گئے کنیکشنز میں 438 گھریلو، 14 کمرشل اور 1 زرعی شامل ہیں. جاڑا زوروں پر. یخبستہ ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. شہری ٹھنڈ سے ٹھٹر گئے. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 50% تک ریکارڈ. محکمہ موسمیات کی 8 سے 6 جنوری تک بارشوں کی پیشگوئی.
باغات کے شہر میں فضائی آلودگی کا روگ بدستور برقرار، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 240 سے زائد ریکارڈ کیا گیا، آلودہ فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی کی بیماریاں عام، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ دھند اور خراب موسم کے باعث ٹرینوں کا نظام درہم برہم ہو گیا، مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے، تیز گام کراچی سے لاہور 7 گھنٹے 20 منٹ لیٹ، بزنس علامہ اقبال اور گرین لائن بھی تاخیر سے پہنچے گی۔ اشرافیہ طبقہ جو کہ اپنی تنخواہیں جن کو پہلے ضرورت ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، پاکستان کی کسی بھی اسمبلی کے اندر کوئی بھی، چاہے ممبر پروونشل اسمبلی ہے چاہے نیشنل اسمبلی ہے، کروڑ پتی ارب پتی سے کم کوئی بندہ وہاں پہ جا کے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو کم ظرف لوگ ہیں، جب ان کو اپنی تنخواہیں یہ 900% بڑھاتے ہیں، یا یہ بالکل میرے ساتھ دیوار مشترکہ ہے ہماری عدلیہ کی، ہمارے مقدس ادارے کی، جب یہ ان کا دل کرتا ہے جون سا الاؤنس چاہیں یہ اپنا بڑھا لیتے ہیں، ایک یک جنبش قلم بلاتے ہیں، سیکرٹری کو لیٹر جاری کروا لیتے ہیں، اپنے الاؤنسز بڑھاتے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، اپنی مراحت بڑھاتے ہیں، بلکہ اپنے تمام جو اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے۔ اور یہ جو بار بار ہمیں سنایا جاتا ہے کہ IMF کے کہنے پہ، میں کہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ پاکستان میں کوئی نہیں بولا جا سکتا۔ پینشن میں کٹوتی واپس نہ لی تو سرکاری دفاتر کی تالا بندی کر دیں گے، آل پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کمبائنڈ ایسوسی ایشن کا احتجاج کا اعلان، چیئرمین رانا خالد فاروق نے کہا مراعات یافتہ طبقے کی تنخواہوں میں 900% اضافہ کیا گیا، سرکاری ملازم کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ مہنگائی کے وار مسلسل اور لگاتار، سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی ہوئی دشوار، لہسن 610، ادرک 360، بھنڈی 260 اور ٹماٹر 190 روپے کلو میں فروخت، انگور سندرخانی 320، سیب 250 اور چیکو 200 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ پولٹری مصنوعات کی خریداری مسلسل، غریب کی جیب پر بھاری، مرغی کا گوشت 595 روپے کلو سے نیچے نہ آیا، فارمی انڈوں کی قیمت مستحکم، فی درجن قیمت 329 روپے پر برقرار ہے، انڈوں کی پیٹی 9750 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ عوام تک معیاری گوشت کی فراہمی کا مشن، بین الاقوامی طرز پر مذبح خانوں کی ماڈلنگ کا فیصلہ، ڈی جی عاصم جاوید نے کہا کہ لائف سٹاک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسران پر مشتمل ٹاسک فورس بنائی جائے گی، ذبح کے بعد جانور کا معائنہ بھی لازم دیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کو بدنام کرنے کی کوششیں مسلسل ناکام، تحصیل علامہ اقبال زون میں مزید 2 جعلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس گرفتار کر لیے، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کے مطابق دونوں نوسرباز شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد دکانداروں سے بھتہ وصول کر رہے تھے۔ UC 138 مومنپورہ میں مسائل کے انبار، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج سسٹم بھی ناکارہ، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، پینے کا صاف پانی بھی نایاب، علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ۔ کافی مشکل کا سامنا ہوتے ہے، دیکھو نا تھوڑا یہ بارش رکے ہے، نہیں تو وہ اتنے لنگھیا نہیں جاتا، اتنا پانی ہوں، بہت مشکل ہے۔ یہ نال چرچ ہے ہمارا، کافی لوگ لنگھ کے جاندے پانی دے۔ کوئی بھی آتے ہیں ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، کام نہیں کرواتے، یہ کہتے ہیں سب گھر والوں کو ایسے ہو جائے گا ویسے ہوگا، ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب چرچ لگتا ہے تو وہاں بڑی ذلیل ہو کے چرچوں میں جاتی ہے۔ ڈی سی لاہور کلین مشن کی تکمیل کے لیے فیلڈ میں متحرک، سید موسیٰ رضا کا تحصیل علامہ اقبال زون کے مختلف مقامات کا دورہ، شاہپور کانزرا اور جوہر ٹاؤن کے اطراف میں صفائی اقدامات کا جائزہ لیا، مرکزی شاہراہوں اور مارکیٹس میں صفائی بہتر بنانے کی ہدایت۔ کوٹ کی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت، شوہر روحان نے حق مہر $10,000 کا بیان حلفی جمع کرا دیا،
جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سماعت۔ لڑکی نے بیان میں کہا کہ میں نے پسند کی شادی کی اور شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیبیا کشتی حادثے میں بدنام زمانہ انسانی اسمگلرز سمیت 6 ملزم گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق انتہائی مطلوب ملزم کی شناخت خرم شہزاد کے نام سے ہوئی۔ ملزم شہریوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے میں ملوث پائے گئے۔ ملزم خرم لیبیا میں مقیم بین الاقوامی ایجنٹوں کا اہم کارندہ ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس ہنجروال کے اہلکاروں کا انوکھا کارنامہ، منشیات کے ملزم کو مبینہ ملی بھگت سے ہتھکڑی سمیت فرار کرا دیا۔ ملزم وقاص کو جیل بند کرانے کے لیے لے کر گئے وقت ختم ہونے پر فرار کر دیا۔ تھانہ ہنجروال میں ISI عابد اور کانسٹیبل بابر گل کے خلاف مقدمہ درج۔ نئے سال میں بھی خواتین غیر محفوظ، فیصل ٹاؤن میں استاد نے CSS کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم افضال نے متاثرہ خاتون کو امتحان کی تیاری کا جھانسا دے کر ہوٹل بلایا تھا۔ پولیس نے ملزم افضال کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس، خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری کے اہداف کا جائزہ لیا۔ ٹاپ 10 لسٹوں کے اشتہاری مجرموں کی گرفتاری یقینی بنانے کا حکم۔ ہیڈ منی والے اشتہاری مجرمان کی سرکوبی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ سٹی ڈویژن میں سال 2024 میں جرائم کی شرح میں کمی۔ SP سٹی قاضی علی رضا کے مطابق سنگین وارداتوں میں 55% کمی رونما ہوئی۔ 685 گینگز کے 1505 ملزم پکڑے گئے۔ ملزموں سے 25 کروڑ 6 لاکھ سے زائد کی ریکوری بھی کی گئی۔ لاہور پولیس شکایات سیل سے شہریوں کو انصاف کی فراہمی۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ سال 1271 درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ شکایت سیل میں مجموعی طور پر 13,527 درخواستیں موصول ہوئیں۔ 256 درخواستوں پر کارروائی جاری۔ سنگین مقدمات میں مطلوب ملزموں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی افسران کو ہدایت۔ میٹنگ میں زیر التوا مقدمات کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ ناقص کارکردگی کے حامل انچارجز کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 2 روز کی مہلت دے دی۔ فرد شناس افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں تقریب کا انعقاد۔ DIG ذیشان اصغر نے نمایاں کارکردگی والے افسران اور ملازمین میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کہا نمایاں کارکردگی دکھانے والے افسران ہمارا سرمایہ ہیں۔ ڈالفن اسکواڈ نے اسلحہ کی ترسیل ناکام بنا دی۔ لیبرٹی گول چکر سے 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ 3 جدید آٹومیٹک رائفلیں اور گولیاں برآمد۔ ادھر گلدشت ٹاؤن پولیس نے 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزم سمیر احمد سے 5 موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ گرفتار کر لیا۔ سال 2024 میں کتنے ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے؟ ٹریفک پولیس کی لائسنس رپورٹ جاری۔ ترجمان کے مطابق 47 لاکھ لرنر پرمٹ اور 16 لاکھ نئے لائسنس جاری ہوئے۔ 77 لاکھ ہزار سے زائد شہریوں کو لائسنس سہولت فراہم کی گئی۔ PPSC نے PMS کے پہلے مرحلے کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ جنرل نالج کے پرچے میں 6513 امیدوار کامیاب رہے۔ امتحانات میں 21600 امیدوار رجسٹرڈ تھے۔ پہلے مرحلے میں کامیاب امیدوار ہی دوسرے مرحلے کے لیے اہل ہوں گے۔